حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب آیا تھا کہ کچھ گاڑیاں فوجی نا افغانستان جاتی ہیں اور حضرت بھی اس میں ہوتے ہیں کھڑے ایک جیپ کی گاڑی میں. تو حضرت پر کچھ خاص وقت ہوتا ہے اور غیب سے آواز آتی ہے کہ جس طرح حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتے تھے اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی ملتے ہیں. پھر 7 بار یہی خواب دیکھا کہ حضرت کو یہی خواب سنا. اور سالک اپنے شیخ سے تو فیضان اس کے گھر جاتا ہے. فیضان جو ہے وہ بالکل روشنی کی طرح ہوتا ہے کہ بلب کہیں ہوتا ہے روشنی کہیں جاتی ہے, سورج کہیں ہے روشنی کہیں جاتی, چاند کہیں ہے روشنی کہیں جاتی, ستارے کہیں ہیں روشنی کہیں جاتی. تو شیخ کا جسم کہیں ہے اس کے انوارات کہیں جاتے ہیں یہ. لیکن اس میں مرید کا اور سالک کا تعلق ضروری ہے کہ وہ اپنا رابطہ مضبوط رکھے, دل سے فدا رہے. یہ کنیکشن اس کو خود کرنا ہوتا ہے. اس لیے بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں مجھے اپنے پیر سے فیض نہیں ہو رہا, تو ان کی اپنی کوتاہی ہوتی ہے. وہ خود اپنا رابطہ مضبوط نہیں رکھتے, خود کمزوری رکھتے ہیں. ورنہ 1100 واٹ کی بجلی تاروں سے گزر رہی ہے, اب میٹر لگانا اور آگے بجلی لینا تو آپ کا کام ہے نا. دریا تو چل رہا ہے, آپ اس پہ باندھ کے وہاں سے نہر نکال کر پانی لانا تو آپ کا کام ہے. یہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ جو فیضان ہوتا ہے وہ عام ہے لیکن لوگ فائدہ نہیں حاصل کرتے. ورنہ ان فاصلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب کراچی یہاں سے 700 کلومیٹر ہے تقریباً, یعنی ہمارے حضرت پر جو کیفیات طاری ہوتی تھی اس کا یہاں میں اثر محسوس کرتا ہوں. اور میں 200 پوچھے گا ہاں ایسے ہی تھا, حضرت پر یہ کیفیت تھی, ایسے تھی. کیونکہ جب جو نہر اور دریا سمندر سے ملا ہو تو سمندر میں جب پانی چڑھتا ہے تو ان میں بھی پانی چڑھ جاتا ہے, جب پانی اترتا ہے تو ان میں پانی اتر جاتا ہے. یہ لیکن اصل میں اصل کوتاہی یہ ہے, ہم لوگ جو محروم رہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنا دل اپنے بڑوں کی طرف متوجہ نہیں رکھتے. ہمارا دل میں تو ہمیں خیال بھی نہیں آتا, یہ ہمیں خیال بھی نہیں آتا. جب ہم ان کو بھول جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اللہ رسول کا بھی ہمیں خیال نہیں آتا, کیونکہ وہ تو واسطہ ہے. یہ شیخ سے تعلق اللہ کے لیے نا. آپ کسی گوشت بیچنے والے سے تعلق اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ اچھا گوشت دیتا ہے, تو جب بھی اس کا خیال آئے گا تو آپ کو گوشت کا ضرور خیال آئے گا. جب بھی اپنے مرشد کا آئے گا تو اللہ رسول کے ساتھ ہی بات آ جائے گی. فاصلہ نہیں ہے, یہ غلط سمجھتے ہیں. بعض لوگ اس کو غلط تعبیر کرتے ہیں. یہ سب نفس اور شیطان کے وسوسے ہیں. تعبیر کر دو جی یہ کیا جی, یہ تو شخصیت پرستی ہے جی, یوں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ جو صحابہ کو محبت تھی ہم اس کو شخصیت پرستی کہہ سکتے ہیں؟ سب کچھ یہی تھا. اور پھر صحابہ اکرام سے جو محبت تابعین کو تھی, اب اٹھا کے تو دیکھو کیسے صدیق اکبر پر, کیسے صحابہ اور خود تابعین فدا تھے ان پر. شخصیت پرستی کہیں گے, یہی تو ہے. اس لیے تو واسطہ بھیجا جاتا ہے کہ اس واسطے پر فدا ہو تاکہ تم اصل تک پہنچ سکو. یہ واسطے کی فدا کاری, وہ واسطے دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واسطہ ہے لا الہ الا اللہ کا. اگر محمد رسول اللہ نہ ہو تو لا الہ تک کیسے جائیں گے آپ؟ لا الہ سکھائی محمد رسول اللہ نے, اس لیے ساتھ حصہ جوڑ دیا نا. لا الہ اصل عقیدہ لا الہ الا اللہ ہے. محمد رسول اللہ یہ راستہ ہے جو لا الہ تک پہنچائے گا. اللہ کے رسول پہنچائیں گے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کی. اس لیے رہبر پر فدا ہونا دراصل منزل پر فدا ہونا ہے, یاد رکھو. اس لیے اس میں کوئی فرق نہیں. لکھا ہے کہ جتنا جتنا شیخ کی محبت عشق آتا جائے گا اتنا اتنا اللہ رسول کا عشق آپ خود محسوس کریں. بالکل ساتھ ساتھ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلے یہ آئے گا تو پھر وہ آئے, یہ ساتھ ہی آ جاتا ہے.
اور اللہ رسول کا جو عشق ہے اگر ایک کا آئے گا دوسرے کا خود آئے گا. اگر اللہ کا جتنے عاشق ہو اتنے رسول اللہ کا عاشق ہو جاؤ گے, جتنے رسول اللہ کا عاشق ہو اتنے اللہ کا عاشق ہو جاؤ گے. ایک راہبر بیچ میں ضروری ہے. اس لیے آپ نے خود فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی, میں تقسیم کرتا ہوں اللہ کی ذات دیتی ہے. تو کوئی بھی مرشد کوئی بھی بزرگ وہ تقسیم کرنے والا ہوتا ہے, دینے والی ذات تو اللہ کی ہے, لیکن آپ کو لینے کے لیے تقسیم کرنے والے کے پاس آنا پڑے گا. حکم اوپر سے آئے گا کہ کتنا دینا ہے, اس کو کتنا ملنا ہے, لیکن آؤ گے تو ملے گا نا. جی آؤ گے تو کیسے ملے گا؟ یہی بات کفار نے کہی تھی مکہ والے نے, کہ ہم پر اللہ قرآن نازل کرتے ہم وہ سمجھ لیں گے, ان کو بیچ میں یتیم کو ڈالنے کی کیا ضرورت ہے. میں فرمایا تمہارا منہ ہے, قرآن تم پر آئے تمہارا منہ ہے. جی ایک حرف بھی قرآن کا نازل تم فنا ہو جاؤ, زمین میں غرق ہو جاؤ گے, پہاڑ غرق ہو جاتا ہے. یہ تو نبی کی ذات ہے جو بوجھ اٹھایا جس نے ہے. وہ بھی یہ کہتے تھے واسطے کی ضرورت نہیں. آج لوگ کہتے ہیں ہم بلا واسطہ بس اللہ تک پہنچ جائیں گے. جی کوئی نہیں بننے کیا کرو تو اللہ تک پہنچ جاؤ. کتنا اندر گند بھرا ہوتا ہے عجب اور کبر کا اس نیک انسان کے, اس کو خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ میرے اندر کیا ہے. سب کو حقیق سمجھتا پھر رہا ہے, سب کو معمولی سمجھتا پھر رہا ہے. یہ مولانا رومی اتنا بڑا انسان نصیحت کرتا ہے, من جوئم زی سپس راہ اسیر, میں آسمان کا راستہ تلاش نہیں کروں گا کہ اوپر چلا جاؤں آج تک چلا جاؤں نا. پیر جویم پیر جویم پیر, پیر میں پیر تلاش کروں گا. پیر کیوں تلاش کروں گا؟ پیر باشد نردبان آسمان, پیر اصل میں سیڑھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تیر پرنا از کے گردد از کما, تیر اسد اڑتا ہے جب کسی کمان پر چڑھتا ہے, ورنہ زمین پر دھرا رہتا ہے. سبحان اللہ. اور شیطان کی مثال ہمارے سامنے, آسمان تک پہنچ گیا اپنی عبادت سے, پہنچ گیا نا, ایسے قرب میں چلا گیا. لیکن جب ان کا پیر آیا, آدم السلام پیر تھے نا, وہی پیر تھے, جی وہ نبی, امت کا بڑا پیر اور امت کا بڑا مرشد تو نبی ہوتا ہے, نبی کی ذات ہوتی ہے. وہ آئے تو ان کے خلاف ہو گیا, کیونکہ اس میں کبر تھا, عجب تھا, میں اتنی نیکی کی ابھی تو پیدا ہوا ہے. اور جیسے ہم کہہ دیتے ہیں 4 دن تین جمے نہیں ہوئے, میں تو بڈھا ہو گیا سوید کی, تو کی چیز ہے میرے سامنے ہے. شیطان نے کہا میں لاکھوں سال عبادت کی, تو یاد میں سب کل میں ان کو سجدہ کروں, ایسے کہہ رہا ہوں ان کو سجدہ کروں. ارے انہی کے ذریعے قبولیت ہونی تھی نا اس چڑھائی کی. جی چڑھ تو گیا, دروازہ نہیں کھلا. عجیب عجیب. چڑھ گیا, دروازہ نہیں کھلا. دروازہ آدم السلام سے کے ذریعے کھلنا تھا, وہ نہیں کیا. اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں آسمان پر ایسے چڑھنا, پھر جب گرایا جاتا ہے تو پھر اتنا ہی نیچے گرتا ہے, کیونکہ جتنی اونچائی سے گرے گا اتنی ہڈی پسلی برابر ہو جائے گی. فرمایا من جو زی سپس راہ حسیر, میں آسمان کا راستہ تلاش نہیں کروں. پیر جویم پیر جویم پیر, پیر میرے شیخ فرماتے تھے حال پڑ گیا رومی کو, پیر کے لفظ کی پوری گردان پڑ دی. پیر جویم پیر 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 پیر. فرمایا کیوں پیر تلاش کروں گا؟ پیر باشد نرزمان آسمان, یہ آسمان کی سیڑھی ہے, سیڑھی آسمان کی, نردبان آسمان. تیر پرہ اس کے گردد اس کما, 3 لاکھ روپے کا تیر ہو اور کمان 15-20 روپے کی ہو, وہ اڑ نہیں سکتا جب تک کمان پہ نہیں چڑھے گا. یعنی کوئی کتنا بڑا عالم ہو, فاضل ہو, کچھ بھی ہو, اس سے امت فائدہ نہیں اٹھا سکے گی جب تک وہ کسی بھی اللہ والے یا وہ اللہ والا علم میں اس سے کم تر ہو, اس کی جوتیاں نہیں اٹھائے گا. امت میں نہ مقبول ہوگا نہ محبوب ہوگا, نہ امت فائدہ اٹھائے گی اس سے. بڑے بڑے چلے گئے ایسے چلے گئے. بلکہ لکھا ہے تو تھانوی نے صاف لکھا ہے کہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو, کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو, اس سے اصلاح کا اور عوام کی اصلاح کا کام نہیں ہو سکتا جب تک کسی بزرگ کی صحبت نہیں اٹھائے گا. عوام میں قبولیت, طالب علم ہوتا ہے, طالب واہ 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 واہ, اور بڑا علم ہے جی, بڑا منطقی, بڑا فلسفی, بڑا وہ ہے, لیکن قبولیت عامہ کے لوگ ان کی صحبت سے فائدہ اٹھائیں, ان کی دلوں کی دنیا بدلے. یہ نہیں ہوگا
جب تک کسی بزرگ کی صحبت میں نہیں بیٹھا حضرت تھانوی صاحب لکھا ہے کہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو اصلاح کام نہیں ہوگا. اب وہ علم پڑھا دے. اور پھر یہ بھی دیکھا حضرت نے لکھا ہے مفتی شفیع صاحب نے کہ ان کے جانے کے بعد ان کا کام آگے ہی نہیں چلے گا, وہیں ختم ہو جائے گا. اس کی زندگی میں تھا بیچ میں آگے ہی نہیں. اور جنہوں نے اللہ پر فدا ہو گئے, اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائیں, ان کے کام آج وہ چلے گئے, بعض کو سینکڑوں سال گزر گئے لیکن ان کا کام زندہ ہے آج بھی ان کا کام آگے چل رہا ہے. اس لیے کہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اگر گیتی سراسر باد گیرت, اگر پورا جہان میں ہوائیں اور آندیاں چل پڑیں, تیز آندیاں, اگر گیتی سراسر باد گیرت, چراغ مقبلہ ہرگز نہ میرت, مقبولوں کا چراغ کبھی نہیں بجھے, وہ آندھیوں اندھیریوں میں بھی چلتا رہے گا اور لوگوں کو راستہ دکھاتا رہے گا. چراغ مقبلہ ہرگز نہ میرت. یہ تو اس لیے حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اخلاص اور قاعدے سے تعلق اگر کوئی رکھے اپنے بڑوں کے ساتھ, فرمایا کبھی محروم نہیں ہوتا. ضرور اگر وہ کاملین میں سے نہیں ہوگا تو تائبین میں سے ہوگا, ضرور مرے گا, پاک صاف جائے گا. یا تو ویسے ہی پاک صاف ہو جائے گا یا وقت پر کرا دیا جائے گا. تائبین کا مطلب ہے موقع پر آخر میں صاف کر دیں, یا یہ کہ پہلے سے پاک صاف اور ایسے آگے چلا جائے گا. صاف لکھا ہے. لیکن فرمایا قاعدے سے اور اخلاص سے تعلق. قاعدے سے یہی ہے اپنا دل متوجہ رکھے, اپنی صحبت کو غنیمت سمجھے, اپنے قلب کو ادھر ذہول نہ دے ہونے دے. یہ سمجھے یار ہمارا کوئی بڑا ہے. انسان کو اپنا باپ یاد ہوتا ہے, ربا کون ہے, فرق بتائے, بتاؤ تمہارا بڑا کون ہے, یہ دل میں ہو. انسان محروم نہیں ہوتا. بہرحال اللہ کا بہت فضل ہے, بہت فضل ہے, بہت عنایات ہے. اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ علیہ وسلم کی عنایات ہے. اس لیے بہرحال چلو